جناب آپ کا خیر مقدم ہے. تقوی آج موضوع ہے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ روزے کا حصول اور روزے اختیار کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی اعدلوا ہوا اقرب للتقوی. یہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے کہ عادل کرو کہ یہ تقوی کے قریب ہے. اور بھی بہت سارے ایسے اعمال ہیں کہ جو تقوی سے ہمیں قریب کرتے ہیں. اچھا، ایک مسلمان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ آیا ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ اور حج یہ فرائض ادا کر لیں تو پھر تقوی کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ تقوی کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی اہم موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. سابقہ گفتگو میں مفتی صاحب نے جو کلام کیا اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی اور اس مقام پہ ہم پہنچ گئے گفتگو کے مرحلے پر کہ تقوی ایک قلبی کیفیت کا نام ہے. واہ واہ، سبحان اللہ. دلی کیفیت کا نام ہے. خود قرآن کریم نے بھی اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ بلکہ سورۃ الشمس کے اندر اللہ پاک نے 11 قسمیں اٹھائیں اللہ، اور 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ اللہ. یعنی یہ باطنی کیفیت ہے کہ نفس انسانی میں ہم نے فجور بھی ودیت کر دیا ہے اور تقوی بھی ودیت کر دیا ہے. تو تقوی انسان کے اندر موجود ہے، فجور کی طاقت بھی انسان میں موجود ہے. انسان نے کیا کرنا ہے؟ انسان نے یہ کرنا ہے کہ فجور کو مغلوب کرنا ہے، تقوی کو غالب کرنا ہے. واہ واہ واہ. ہم جو آج اس پر بات کر رہے ہیں اور جو گفتگو کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تقوی چمک جائے، تقوی غالب آ جائے. انسان کی جو اچھی خواہشات ہیں وہ غالب آ جائیں اور بری خواہشات مغلوب ہوتی چلی جائیں. اور اہمیت کیا ہے کہ اگر یہ انسان نے کر لیا تو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکا. جس نے غالب کر لیا نا، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیا، اپنے تقوی کو پروان چڑھایا، تو وہ شخص فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا. اور اس کے ساتھ سورۃ اللیل کو بھی اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. میرے بندے جب تو سخی ہو جائے گا، جب تو متقی ہو جائے گا، جب تو نیکیوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، میں تجھے عطا کیا کروں گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. میں نیکی کا رستہ تیرے لیے آسان کر دوں. کیا آپ دیکھیں کہ آج کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یار نیکی کی راہ پہ چلا نہیں جاتا. یہی مشکل ہے. تو اللہ فرماتا ہے اپنے دل پہ غور کر، اپنے باطن پہ غور کر. جب تو یہ سوچے گا، غور و فکر کرے گا کہ میرا فجور بڑھ رہا ہے یا تقوی بڑھ رہا ہے، جب غور و فکر کرنے کے بعد تو اپنے تقوی کو بڑھائے گا تو اللہ فرماتا ہے میں نیکی کے رستے پر چلنا تیرے لیے آسان کر دوں گا. پھر اس کی اہمیت کو آپ قرآن کریم سے ہی دیکھیں کہ بھائی ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، یعنی ہمیں ہدایت دے دے. تو یا اللہ یہ ہدایت کیسے ملتی ہے؟ فرمایا ھدی للمتقین. ہدایت تو متقین کے لیے ہے، ہدایت تقوی والوں کے لیے ہے. تو سیدھا رستہ بھی انسان کو نصیب ہوتا ہے، ہدایت انسان کو نصیب ہوتی ہے. رئیس بھائی آپ دیکھیں، ایک اگر ہم دوائی کی بوتل بھی کہیں سے لیتے ہیں نا، میڈیکل اسٹور سے، اس پہ بھی ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ بھائی اس ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے. تو پھر پوری زندگی کی ہدایت وہ تقوی والوں کے لیے. کیا بات ہے. آپ نے روزے کا ذکر کیا نا کہ لعلکم تتقون. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی. لیکن اگر آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے کسی عبادت کو تقوی کے بغیر جوڑے اللہ نے بیان ہی نہیں کیا. اللہ اکبر. اللہ، یعنی عبادتوں کا ذکر تقوی کے ساتھ ہے. کیا بات. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. نماز کے ساتھ تقوی کو جوڑا ہے. کیا بات. آپ حج کرنے جاتے ہیں، بھائی کتنے لاکھ کا حج ہوا، اتنے لاکھ کا حج ہوا. اب تو 13 لاکھ کا ہے سرکاری سطح پر. 13 لاکھ کا صرف سرکاری ہے. آپ لے کر کیا جا رہے ہیں؟ بھائی یہ لے کر جا رہے ہیں. اللہ حج کا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی. بہترین زاد سفر تقوی ہے. زاد سفر جو لے کر جا رہا ہے، کیا بات ہے. کیا بات. تقوی بھی ہے کہ نہیں؟ باقی سب کچھ ہے. تو دیکھیں نماز کے ساتھ جوڑا، روزے کے ساتھ جوڑا،
حج کے ساتھ جوڑا، فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، عطا کرنے کے ساتھ تقوی کو جوڑا، عدل کے ساتھ آپ نے جوڑا، اعدلوا هو اقرب للتقوی وتعاونوا علی البر والتقوی، ساری زندگی ہی تقوی ہے، اور آخرت والعاقبۃ خیر للتقوی، کہ آخرت کا جو انجام بہترین ہے وہ بھی تقوی والوں کے لیے ہے۔ تو اس کی اہمیت اور ضرورت، یہ قلبی کیفیت جب انسان پر طاری ہو جاتی ہے نا، تو پھر انسان اللہ سے اس کی عظمت کی وجہ سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈرنا شروع ہو جاتا ہے اس کی عظمت کی وجہ سے۔ وہ بیضاوی شریف میں ہے نا کہ تقوی بس یہ ہے کہ جہاں اللہ نے کہا ہے وہاں موجود رہو، اور جہاں کہا ہے کہ نہ ہو وہاں سے تم غائب ہو۔ تو یہ اس کی اہمیت اور ضرورت زندگی میں نافذ ہونی چاہیے کہ یہ کیفیت۔ اور آخری جملہ میں اس پر کہوں گا، ہم بس یہ کہتے ہیں کہ جی ظاہری اسباب میں کہ یوں کر لیا جائے یوں کر لیا جائے، ظاہری اسباب، ظاہری ساری چیزیں ہدایت کے لیے، انسان کے نیک بننے کے لیے وہ ضروری ہیں، مگر وہ ساری چیزیں تبھی مؤثر ہوتی ہیں جب دل میں تقوی کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اگر دل میں ہی خوف خدا اور تقوی کا چراغ روشن نہیں ہے، پھر ساری تقریریں اوپر سے گزر جاتی ہیں، ساری نصیحتیں اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ آج تھوڑا سا ٹائم ہمیں، خاص کر میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں، تھوڑا سا ٹائم ہمیں اپنے لیے نکالنا ہے۔ قرآن اسی لیے کسی عبادت کے بارے میں یوں نہیں کہتا ایسا کیوں نہیں کرتے، مگر جب تفکر کی عبادت قرآن میں آتی ہے نا، افلا یتدبرون القرآن، یہ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی اپنے لیے کچھ وقت نکالیں اور اپنے اس چراغ کو روشن کرنے کا سوچیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اس تقوی کی روشنی سے سارا عالم منور ہوتا چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دل کی بات آئی، باطنی کیفیت کا نام تقوی، دل کی کیفیت کا نام تقوی۔ اللہ اکبر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف، دل کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فرمایا تقوی ہا ہنا، تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی یہ باطن کی اور دل کی کیفیت جو ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیا فرمائیے گا تقوی کے بارے میں؟ قرآن کریم میں جس طرح ذکر ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں، اور سلف صالحین نے جس طرح اس کا ذکر فرمایا، میں چاہتا ہوں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب اور علامہ صاحب نے تقوی کی وضاحت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اختیار کرنے کا قرآن مجید فرقان حمید میں حکم دیا اور ان کی فضیلت بیان فرمائی، ان میں سے ایک اہم صفت تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں تقوی کا جو بار بار حکم دیا ہے، تقوی کے الفاظ یہ قرآن پاک میں 60 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور اس کے مشتقات ایسوسیٹڈ ورڈز، ہم معنی الفاظ 190 مرتبہ قرآن مجید میں آئے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تقوی کی اس قدر اہمیت ہے کہ مختلف انداز میں تقوی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم میں سے ہر شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور کامیاب ہونے کے لیے ایک طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو اختیار کرنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جتنی استطاعت رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو بار بار ذکر کیا، اور جب ہم سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت دین کا آغاز کیا تو 2 بنیادی باتوں پر زور دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ جہنم کے عذابات سے ڈرایا، خوف و خشیت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بار بار اس بات کو ریپیٹ کیا تاکہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس راستے پر آ جائیں جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اور تقویٰ کو بڑے خوبصورت انداز میں اس تعبیر کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ،
کہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کا خوف رکھو اور ظاہری اور باطنی طور پر گناہوں سے بچو. یہ گناہوں سے بچنا دراصل بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب مل جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے تو تقوی پر زور دیا کرتے کہ تقوی اختیار کیا کرو. ہمارے ہاں بھی جمعے کے خطبے کے اندر خاص طور پر تقوی کا ذکر ہوتا ہے. نکاح کے اندر جو خطبے میں آیات پڑھی جاتی ہیں جو مسنون ہے اس میں تقوی کا ذکر ہوتا ہے. کعب الاحبار سے کسی نے پوچھا اور ایک روایت میں ابی بن کعب سے کسی نے عرض کی کہ تقوی کیا ہے. انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں تقوی کو اس طرح سمجھایا کہ کیا کبھی تم ایسے راستے سے گزرے ہو جو بہت نیرو ہو, بہت ہی مختصر راستہ ہو اور اس کے اطراف میں جھاڑیاں ہوں. تو عرض کی گئی بالکل, کئی دفعہ ایسے راستے سے گزرے ہیں. تو کہا کہ جب تم وہاں سے گزرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو جواب دیا کہ اپنے دامن کو, اپنے لباس کو سمیٹ کر چلتے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ جھاڑیوں کی وجہ سے یہ دامن تار تار ہو جائے. فرمایا یہی تقویٰ ہے کہ تم جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھیجا ہے, یہاں پر شیطان بھی ہے, نفس بھی ہے, خواہشات بھی ہیں, دنیا میں ایسے رہو کہ نہ تمہارے دامن پہ گناہ کا دھبا ہو, نہ معصیت کا ہو, نہ نافرمانی کا ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں جو ہے زندگی بسر کرو. اور صوفیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب تک کشتی پانی میں رہتی ہے اور پانی اس کے اندر نہیں آتا, جب تک کشتی بھی محفوظ رہتی ہے اور اس کے اندر بھی لوگ محفوظ رہتے ہیں, اور جب پانی اندر آ جائے تو وہ کشتی کو تباہ کر دیتا ہے. تو دنیا میں اس انداز سے رہو کہ وہ تمہارے اندر نہ آئے, دنیا کو برتو ضرور لیکن اسی انداز سے جیسا کہ شریعت نے تمہیں حکم دیا ہے. تو تقویٰ کی بہت زیادہ اہمیت قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی. ماشاءاللہ, بڑی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ تینوں ہی ہمارے اسکالرز نے تقوی کے جو حوالے سے بات ہے, مفہوم ہے, اس کی ضرورت ہے, اس کی اہمیت ہے, اور قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ذکر ملتا ہے اس کو بہت اچھے انداز میں آپ تک پہنچایا. ایک وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹیں گے اور یہی موضوع ہمارا ہوگا, اسی پر انشاءاللہ سوالات شامل کریں گے, اور آنے والے سیگمنٹس میں ہم انشاءاللہ آپ کی لائیو کالز بھی شامل کریں گے. اسکرین پر آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں اور اس سے اپنے کال کے ذریعے اپنے سوال کو شامل کر سکتے ہیں. وقفہ ہے, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.